سورہ بقرہ آیت نمبر 58۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، خوب وافر مقدار میں، بے تکلفی سے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے کے اندر داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یوں کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہمیں معاف کر دیجئے، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو مزید عطا کر دیں گے اور زیادہ عطا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور اس کے مقابلے میں ان کی سرکشیاں، ان کی ہٹ دھرمیاں، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ان پر ہو رہے، احسانات ہو رہے، اور اس کے بدلے میں کیسے وہ سرکشی کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، مختلف واقعات ان کے قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بستی یعنی وادی یہ تیہ کے اندر جب تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو حکم ہوا تھا کہ جہاد کرو، یہ نہیں گئے تو سزاً ان کو ایک وادی کے اندر بھٹکنا پڑا۔ محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، 40 سال تک وہ ایسے حیران و سرگردان گھومتے پھرتے رہے۔ اس کے بعد آگے چل کر ان کی ایک اور نسل پیدا ہوئی۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس دوران سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 برس پہلے ہوا، وہ بعد میں فوت ہوئے۔ اور یہ تقریباً جب یہ ان حضرات انبیاء علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بعد میں ایک نئی نسل، نیو جنریشن، نئی پود جب آئی تو پھر اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، اس بستی کے اندر کیا ہے، داخل ہو جاؤ۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک طرح سے شاگرد بھی تھے اور ان کے ایک طرح سے خلیفہ بھی تھے، یہ اور ان کو اللہ تعالی نے نبوت سرفراز فرمائی تھی، ان کے زمانے کا یہ واقعہ ہے نا۔ اور یہ حضرت یوشع بن نون یہ وہی ہیں
جن کے متعلق آپ حضرات نے قرآن مجید کے اندر پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ واقعے کے ساتھ سفر کے اندر گئے تھے اور ان کے پاس جو مچھلی تھی، مچھلی راستے کے اندر جو گم ہو گئی، تو جن صاحب سے یہ مچھلی گم ہوئی تھی وہی حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام ہی تھے۔ تو یہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر ان کو یہ حکم ہوا کہ فلاں بستی کے اندر تم جہاد کرو تو تمہاری فتح ہو جائے گی، اور اس وقت نیو جنریشن آ گئی تو اور انہوں نے جناب اعلیٰ کیا کیا، یہ شہر فتح کیا۔ اب بعض حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ دوسرا شہر فتح ہوا، اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے چونکہ ان پر من و سلوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہا اور یہ ایک عرصے تک اس کو استعمال کرتے رہے، ایک عرصے تک اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے یہ تنگ آ گئے، یعنی یہ کھانا ایک طرح کا کھا کھا کے یہ تنگ آ گئے، اور انہوں نے کہنے شروع کر دیا جیسا کہ آگے آنے والی آیت میں آئے گا، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ بھئی ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں جناب اعلیٰ اور کھانے کو چاہیے، دالیں چاہیے، سبزیاں چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساری چیزیں تمہیں یہاں تو نہیں ملیں گی، اگر تمہیں چاہیے تو فلاں بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں پر تمہیں جناب اعلیٰ یہ ساری چیزیں تمہیں کیا ہے مل جائیں گی۔ چنانچہ وہ پھر اس بستی کے اندر کیا ہے داخل ہوئے۔ تو بہرحال دونوں طرح کی آرام موجود ہیں، چاہے اس ضمن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا ہو، چاہے جناب اعلیٰ ان کو یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جہاد کا حکم ہوا ہو اور وہ بزور جہاد انہوں نے اس بستی کو فتح کیا ہو۔ اب وہ بستی کون سی تھی جس کے اندر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اس بارے میں جو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے، بعد نے کہا کہ بیت المقدس کی وہ بستی تھی، بعد نے کہا کہ وہ کوئی اور تھی، بعد نے اریحہ نام کی بستی کا ذکر کیا ہے، اریحہ، کہ اریحہ نام کی بستی تھی جس کو آج کل غالباً اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، جریکو کے نام سے اس کو آج کل اس علاقے کا یا اس بستی کا کیا ہے نام ہے، آج بھی اس نام کے ساتھ کیا ہے موجود ہے، جریکو کے نام سے یا اس طریقے سے وہ آج بھی کیا ہے موجود ہے۔ بہرحال اس بستی کے اندر کیا کہتے ہیں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اب ظاہر ہے چاہے بطور فتح کے داخل ہوں، جہاد کے ذریعے سے ان کو یہ فتح ہوئی ہو اور اس ضمن کے اندر ان کو یہ حکم ملا ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم یہ تھا کہ داخل ہوتے وقت تم نے دو کام کرنے ہیں، داخل ہوتے وقت تم نے کیا کرنے ہیں، دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تکبر اور اکڑ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پر داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، استغفار کرتے ہوئے کیا ہے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دو طریقوں سے تم نے کیا ہونا ہے داخل۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ نمبر ایک سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، انکساری کے ساتھ کیا ہے داخل ہونا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے گناہوں کو معافی مانگنا ہے، حطۃ، کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ حطّ یا حطّو سے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرا دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جو ہیں وہ ان کو گرا دیجئے، ختم کر دیجئے، معاف کر دیجئے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو ان کو یہ حکم دیا گیا۔ تو لیکن اس کے برعکس یہ لوگ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کیسے داخل ہوئے، جس کا آنے والی آیت کے اندر تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کیا ہے تبدیل کیا اور اس کو بدل کر کون سے الفاظ کیا ہیں وہ لے کر آئے ہیں، کون سے الفاظ کیا ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ تم اس بستی کے اندر کیا ہے داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس بستی کے اندر تم داخل ہو کر جہاں سے جو تمہارا دل چاہے، بے تکلف اور رغبت کے ساتھ، جو تمہیں جگہ، جو تمہیں رغبت ہو، پسند ہو، تم کیا ہے استعمال کر سکتے ہو، رغدن، بے پرواہ ہو کر، ٹھیک ہے نا، جو تمہیں چاہیے تمہیں ملے گا۔ لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ تم نے جب شہر کے اندر داخل ہونا ہے تو کس طرح داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے
اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے، یعنی استغفار کرتے ہوئے کیا ہے، داخل ہونا ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے اس مقام پر تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا، وہ جو سواری جس پر سوار تھے اس پر یوں جھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس انکساری اور عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، اور پھر فرمایا کہ مکہ میں جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری سے اتر کر 8 رکعت نماز نوافل کی کیا ادا کی۔ بعض حضرات محدثین کرام مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس وقت چاشت کا وقت تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمازیں پڑھی، وہ 8 رکعت پڑھی، نوافل پڑھے چاشت کے، اور بعد میں فرمایا کہ نہیں، یہ فتح کی کیا ہیں، یہ 8 رکعت ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور مشرکین مکہ کو شکست فاش دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کیا ہے 2 رکعت نفل بطور شکرانہ کے کیا ہے ادا کی ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے فارس کا علاقہ ایران کو جب فتح کیا یا ان علاقوں کو جب فتح کیا تو فاتح ہونے کی حیثیت سے جب داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی نے بھی 8 رکعت کیا ہے ادا کی۔ تو بہرحال کوئی انسان کو کوئی خوشی مل جائے کوئی اور اس طریقے سے اس پر سجدہ شکر بجا لانا، یعنی شکرانے کے طور پر نوافل ادا کرنا، یہ کیا ہے، جائز ہے۔ بعض رات نے فرمایا کہ صرف سجدہ شکر ادا کر لیا جائے تب بھی کافی ہے، اور بعض رات نے فرمایا جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل بطور شکرانہ کی کیا ہے ادا کر لے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے میں فرمایا کہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کیا داخل ہونا۔ محترم سامعین کرام، استغفار ایک ایسی چیز ہے، فرمایا کہ جو بھی انسان نیکی کا کام یا کوئی بھی ارادہ کرے تو اس کے شروع میں کیا کر لے، استغفار کر لے، تاکہ اگر گناہ کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دے، دور کر دے، اس کو کیا کر دے، دور کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیکی کا کوئی کام کرنا شروع کریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے شروع کریں کہ یا باری تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ ہو یا راستے میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ ہو تو یا باری تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کو کیا کر دیجیے، دور کر کے ہمارے گناہوں کو کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے نغفر لکم خطایاکم، تم جب گناہوں کی معافی مانگو گے اور ہم تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تمہاری جو سیئات ہیں، تمہاری لغزشات ہیں، ان سب کو ہم کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ خود حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے نام اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ کیا ہے، استغفار ہوگا، کثرت کے ساتھ کیا ہوگا، استغفار ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ طائب ہونے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کیا ہیں، کرنے والے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم جو نیک لوگ کریں ہم ان کو اور مزید کیا کریں گے، عطا کریں گے۔ ظاہر ہے انسان جب شکر بجا لائے گا، شکر کا نتیجہ کیا نکل جائے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں تمہارے جناب اور نیکیوں میں اضافہ کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر جناب اللہ انسان جب استغفار کرتا ہے تو استغفار کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی کا اور بہت رزق کی فراوانی کا اور ان سب چیزوں کا کیا ہے، وعدہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی برکت سے ابھی میرے دل میں بھی یہ بات کیا ہے ڈال دی کہ دیکھیں اب جیسے ہم میں سے ہر شخص کیا ہے، یہ بارش کی وجہ سے پریشان ہے کہ یا بارش نہیں ہو رہی، ایک عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اور خشک سالی سی ہے اور موسمی اور جو وبائی امراض ہے وہ پھیل رہی ہیں۔ تو اب اس میں ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اس میں کیا کریں، ہر آدمی کثرت کے ساتھ کیا کرے، استغفار کرے، کثرت کے ساتھ کیا کرے، استغفار کرے۔ مبادہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر متوجہ فرما کر کیا ہے، رحمت کی بارش کر دیں۔
تو بہرحال اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ یہ کہنا ہے، اب انہوں نے کیا کہا وہ آگے آنے والی آیت کے اندر مبارکہ میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔